ان کے فیض یافتہ، ان کے دست شفقت سے، دست کریمانہ سے فیضیاب ہونے والے خلیفہ محمد فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کشتہ عشق و محبت تھے، انہوں نے بڑے احسن طریقے سے آستانہ عالیہ کی طرف سے تفویض کردہ ذمہ داریوں کو نبھایا، اور پھر اپنے رب کی دعوت پر یہ دنیا چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد خلیفہ پیر غلام رسول صاحب نقشبندی نیروی، جنہوں نے اس منصب کو پورے کمال اور پورے جلال کے ساتھ نبھایا، جنہوں نے اپنے پیر کی محبت میں اس ٹھکانے کو پوری ذمہ داری کے ساتھ آباد کیا، اور الحمدللہ خلیفہ فاضل صاحب کے بعد خلیفہ غلام رسول صاحب کے کارنامے، ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کا لگاؤ، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کے تہجد، ان کی تسبیحات اور اپنے شیخ سے محبت کو دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ایک فاضل کو بلایا اور دوسرا فاضل ہمارے حوالے کیا۔ ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ اصل بات ہر آدمی کا اپنا کام مکمل کرنا ہے، ڈیوٹی مکمل کرنی ہے۔ خلیفہ فاضل صاحب نے بھی اپنی ڈیوٹی کو مکمل کیا، اور اب خلیفہ غلام رسول صاحب بھی الحمدللہ اپنی تمام تر ڈیوٹیاں جو آستانے سے ملی ہیں ان کو مکمل فرما رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر الحمدللہ، ان کا چہرہ دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ فیض یافتہ ہیں آستانہ عالیہ دہلوی شریف۔ حضرات، آپ کے یہ اجتماع دیکھ کر مجھے یہ بھی اطمینان ہو گیا کہ ہمارے شیخ ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا ہمارے ہی ساتھ۔ یہ ترقیاں ایسے نہیں ہوتی، یہ ماحول میں بہار ایسے نہیں آتی، یہ روحانی کیفیات ایسے مارز وجود میں نہیں آتی، یہ یوں انبوہ کثیر کا جمع ہو جانا اچانک نہیں ہو جایا کرتا، بلکہ حضور سیدی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ اور حضور خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ، میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ ان دونوں شخصیات کا خوبصورت ہاتھ میرے کاندھوں پر ہے، اور جہاں جہاں اللہ مجھے لے کر جا رہا ہے وہاں مجھے نئی نئی بہاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور آج یہ آستانہ عالیہ قاسم آباد شریف کے یہ منظر میرے لیے بہت بڑا اطمینان کا سامان ہے، اور خلیفہ غلام رسول صاحب کے صاحبزادگان جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی خدمت پر مامور ہیں، ان سب کے لیے یہ لائق فخر ہے کہ آج الحمدللہ آستانہ اپنے پورے جوبن پر ہے، مکمل بہار بدامہ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں آنے والے کو دنیا آخرت کی خیرات عطا کی جائے گی۔ باقی آپ نے ہمارے انتہائی پیارے مخلص خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ دہلوی شریف علامہ خلیفہ پیر محمد مشتاق صاحب نقشبندی کی پاکیزہ گفتگو سماعت کی۔ حضرات، مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ وہ بھی ہمارا ہی مرکز ہے میروا کے اندر، لیکن اس مرکز میں بھی میں نے محسوس کیا کہ جب سے ہم نے اس مرکز میں آنا جانا شروع کیا ہے، ہمیں ہر دفعہ ایک نئی اور تازہ بہار دیکھنے کو مل رہی ہے، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مرکز جہاں علم تقسیم ہو رہا تھا، اب وہاں عرفان بھی تقسیم ہوگا، اور وہاں لوگ فیضیاب ہوں، اور پھر ہمارے خلیفہ مشتاق صاحب
اور ہمارے پورے سندھ میں ٹرسٹ کے کاموں کو، مخلوق خدا کی خدمت کے کاموں کو نبھانے پر جو احسن طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دینے میں ایک کلیدی کردار اور کلیدی مثال قائم کی ہے ہمارے خلیفہ راؤ محمد رضا صاحب نے، یہ بھی اپنے مثال آپ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ جگہ ہماری اپنی جگہ ہے۔ یاد رکھو آستانے جتنے بھی ہیں جہاں سے ان کو فیض ملتا ہے وہ انہیں کے ہی ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے گھروں میں سے ایک گھر یہ بھی ہے، اور اس کے ارد گرد آپ جتنے لوگ رہ رہے ہیں آپ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وقتاً فوقتاً میں اپنے شیخ کے نام سے قائم کردہ ٹرسٹ کے سائے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ سندھ کو ایک نئی صورت دینے کی کوشش کروں گا۔ جگہ جگہ دین کا کام ہوگا، جگہ جگہ راشن تقسیم ہوں گے، جگہ جگہ پانی پہنچایا جائے گا، اور جہاں علم نہیں وہاں علم کی شمع کو روشن کیا جائے گا۔ اور یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس قائد حقیقی کا کمال ہے جسے شیخ علاؤ الدین کہتے ہیں، جنہوں نے ہمیں خدمت خلق کے راستے پر مامور کیا۔ آج وہ بڑے سکون اور آرام کے ساتھ اپنی قبر میں سکون اور طمانینت اور آرام کی منازل طے کر رہے ہیں، اور جس راستے پر انہوں نے ہمیں ڈالا تھا الحمدللہ اسی راستے پر موجود ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو مرکز ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں بڑے بڑے ترقیاں ہوں گی، یہاں بھی بڑی بڑی علم کی خیرات تقسیم ہونے والی ہے، یہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو بچے پڑھتے نظر آئیں گے۔ بس آپ تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ یہ آستانہ بھی ہوگا، یہ درگاہ بھی ہوگی، یہ درسگاہ بھی ہوگی۔ اور آپ سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس آستانے سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ خلیفہ صاحب ایک اجازت یافتہ شخصیت ہے، اور یقین جانیں کہ ان کی دعاؤں میں وہی اثر ہوگا جو ہماری دعاؤں میں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم جن کے وسیلے سے مانگتے ہیں انہی شخصیات نے ان کو یہاں بٹھایا ہوا۔ آپ نے اس مرکز کے ساتھ، اس آستانے کے ساتھ متعلق رہنا ہے، اس کے ساتھ معلق رہنا ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، اور اس وابستگی کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دین دنیا قبر و حشر کی مناظر اللہ اپنے فضل سے آسان فرمائے گا۔ ایک دو باتیں سماعت کریں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ عرس کی محفل ہے، یہ حضور محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہے، حضور سیدی شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہے، اور یہ خلیفہ پیر محمد فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس بھی ہے، اور یہ نیرین شریف کے تمام فوت شدگان خلفاء کا عرس بھی ہے۔ سب کے لیے دعا ہوگی، اور یاد رکھو جو دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، میں آپ کو آج ایک خوبصورت بات بتاتا ہوں، جو آدمی دوسرے کے لیے کوئی خیر مانگتا ہے تو فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے الہی فلاں کو یہ عطا فرما، فلاں کو یہ عطا فرما، تو ساتھ میں فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ یہ جو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے یہ اسے بھی عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بندے ہو کر ایک بندے کے لیے اگر خلوص سے دعا مانگتے ہو تو پھر تمہارے حق میں خدا فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، وہ تمہارے حق میں دعا مانگتے ہیں۔ اس لیے ہم جب ایصال ثواب کر کے اولیاء اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو جب ہم ان کو ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ہمیں ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں سارے؟ ہاتھ کھڑے کرو، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آج
دل یہ کر رہے باتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنی خوبصورت تعداد میں ہیں، دل کرتا ہے بس آپ مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی محفل ہوتی ہے جب ایک دوسرے کو بندہ دیکھ رہا، یہ بھی ایک محفل ہوتی ہے۔ حضرات، ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ دعوی محبت اللہ خود فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اللہ سے مقام اشد والی محبت کرتے ہیں۔ محبت اور حب فی اللہ میں اشد مقام پر ہے، اشد، اور اشد وہ ہوتا ہے جو اس سے زیادہ پھر کوئی زیادہ اعلیٰ مرتبہ نہیں ہوتا۔ فرمایا ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ تم جو اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اس محبت میں سچے ہو جاؤ اور اس محبت میں خالص ہو جاؤ تو تم اپنی اللہ سے محبت کا اعلان کرو یا نہ کرو، اللہ نے قرآن میں تمہاری محبت کا خود اعلان فرما دیا، اور فرمایا ایمان والے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر تم دعویٰ کرو تمہارا دعویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جب یہ کہہ دے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا، وہ دعویٰ سچا ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان والے کو یہ نظر میں رہنا چاہیے کہ ہمارا اپنے معبود کے ساتھ جو خوبصورت رشتہ ہے وہ محبت کا رشتہ ہے۔ کون سا رشتہ ہے بولو؟ محبت کا، زور سے بولو۔ اللہ کے ساتھ کون سا رشتہ ہے؟ محبت کا۔ اب یہاں لفظ ہے اشد، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے۔ اور یاد رکھو جس کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہے وہی مومن ہے، اور جس کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے نہیں ہے، یاد رکھو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان حاصل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ رکھی جائے، اور جو یہ کہے نہیں مجھے اللہ سے زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے، یا اپنے مال سے محبت ہے، یا اپنی اولاد سے محبت ہے، یا اپنے خاندان سے محبت ہے، یا زمین کے خزانوں سے محبت ہے، یا اس جہاں کے حسن اور اس کی زیبائش و آنائش سے محبت ہے، یا مجھے یہاں کی طمانینت اور سکون سے محبت ہے، تو یاد رکھو میں مسئلہ بتا رہا ہوں، تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ محبت اللہ سے نہ کرو۔ تو سب سے زیادہ محبت اللہ کی چاہیے۔ اب دیکھو میں ایک دو باتیں کر کے آپ کو ایک خوبصورت راستے پر ڈالنے لگا ہوں۔ بیٹھ جاؤ گے، بیچ میں کھڑے نہ ہوا کر، دروشی پڑھو محبت سے، اللہم صلی علی۔ محبت سے کہہ رہا ہوں، محبت ایسے ہوتی ہے، محبت پہ تو گفتگو کر رہا ہوں، محبت سے پڑھو اللہم صلی علی۔ زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی بھی نہیں، اتنے زیادہ بیٹھے ہو پورے آسمان کو ہلا کے رکھ دو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ محبت کی بات میں نے کی آپ کے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ تو جو میری طرف حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کنت کنزا مخفیتا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ۔ اللہ نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں
بولتے نہیں آپ؟ چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ. اب دیکھو احببتو کا معنی یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں. علامہ مشتاق صاحب بھی ایک مدرس عالم ہے. احببتو کا معنی ہے میں نے محبت کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے محبت کی، میں نے چاہا. اور یاد رکھو محبت اور چاہت ایک ہی چیز ہوتی ہے. فرمایا میں نے اس بات کو محبوب جانا، ان اعرفا، کہ میں پہچانا جاؤں، کہ میں پہچانا جاؤں. میں نے اس کو محبوب جانا، مجھے محبت ہوئی اس بات سے کہ میں پہچانا جاؤں. تو میں نے اپنی پہچان کے لیے فخلقت الخلق، میں نے خلق کو پیدا کیا. میں نے کیا کیا؟ آپ سب لوگ جو یہاں کے رہنے والے بے شک آپ کو کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے ہیں، لیکن جو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا. اللہ نے کیا فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو میں نے اس بات کو محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں. تو میں نے اپنی پہچان کے لیے خلق کو پیدا کیا. میں نے کیا کیا؟ میں نے خلق کو پیدا کیا. اب اللہ رب العالمین کی محبت یہ ہے کہ پہچان ہو جائے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ مجھے جان لیں، مخلوق مجھے پہچان لیں. اب اللہ نے فرمایا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے خلق کو پیدا کیا. میں نے خلق کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ مجھے پہچان لیں. اب دیکھو اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ خلق ہے. اس کا تعلق ذرے سے ہو تو خلق ہے، قطرے سے ہو تو خلق ہے، ہوا سے ہو تو خلق ہے، آسمان سے ہو تو خلق ہے، زمین سے ہو تو خلق ہے، بحر و بر و خشک و تر سے ہو تو اس کا تعلق خلق سے ہے. اور اس کا تعلق نظر سے ہو تو خلق ہے، سماعت سے ہو تو خلق ہے، کلام سے ہو تو خلق ہے، قلب و قالب سے ہو تو خلق ہے، نبوت اور رسالت سے ہو تو خلق ہے، زبان ہو تو خلق ہے، نظر ہے تو خلق ہے. فرمایا دل کی رفتار و دھڑکن بھی خلق ہے. اور زمین کے یہ ایک ایک ذرے کو دیکھو تو یہ بھی خلق ہے. آسمان کے ہر ستارے کو دیکھو تو یہ بھی خلق ہے. اور نوری مخلوق فرشتے کو دیکھو تو یہ بھی خلق ہے. اور ناری مخلوق شیاطین کو دیکھو تو یہ بھی خلق ہے. اور آبی مخلوق مچھلیوں کو دیکھو تو یہ بھی خلق ہے. اور خاک سے بنی ہوئی یہ انسانیت اسے دیکھو تو یہ بھی خلق ہے. رات کو جب چاند چمکتا دیکھو تو یہ بھی خلق ہے. اور دن میں طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھو تو یہ بھی خلق ہے. ارے ہواؤں کا چلنا دیکھو یہ خلق ہے. سمندروں کا ٹھاٹھے مارنا یہ خلق ہے. دریاؤں کی روانی دیکھو تو یہ خلق ہے. فرمایا آگے دیکھو تو خلق ہے، پیچھے دیکھو تو خلق ہے، یمین یا یسار دیکھو تو خلق ہے، نیچے دیکھو تو خلق ہے، اوپر دیکھو تو خلق ہے. ارے تو اپنے آپ کو دیکھے تو خلق ہے. ہر جانب خلق ہے. اور خلق کس لیے پیدا ہوئی؟ تاکہ رب کو پہچان لے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہا کوئی شے ایسی نہیں ہے جو رب کی تسبیح نہ بیان کرے. پیر محمد نور عارفین صاحب صدیقی. تو پتہ چلا خلق کس لیے ہے. اے بدین والو، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ نہیں وہ تو ہاں کون سا لال؟ شادی. تو شادی کا مطلب تو خوشی ہوتا ہے. تو اسی ایسے بیٹھے جیسے کوئی میت چڑھے چھوڑنے کے بعد. شادی وہ بھی لارج انگریزی میں لمبے کو کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ بڑے کو عربی انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لارج. ٹھیک ہے. اور شادی
تو بڑی شادی تو میں سمجھتا ہوں بڑی شادی وہ نہیں ہوتی جس میں ہزاروں ٹن چاول پکائے جائیں اور فضول خرچیاں کی جائیں. بڑی شادی وہ ہوتی ہے جس میں نبی اور خدا کی محبت تقسیم ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں آج شادی ہے, نہیں سمجھے؟ کیونکہ شادی میں کیا ہوتا ہے, ایک عورت اور مرد کا رشتہ قائم ہوتا ہے. ارے یہ بھی کوئی شادی ہے, یہ دنیا کی شادی ہے. اصل شادی یہ ہے کہ بندے کا تعلق خدا کے ساتھ قائم ہے. جب بندے کا رشتہ خدا کے ساتھ قائم ہو جائے یہ بھی شادی ہے. تو لہذا شادی لارج میں بیٹھنے والوں تمہارے چہروں سے ظاہر ہونا چاہیے کہ واقعی شادی میں آئے ہوئے. خلق کس لیے ہے؟ پہچان کے لیے. خلق کس لیے بولو؟ اللہ نے مخلوق کیوں پیدا کی؟ تاکہ اس کو پہچان لے. اب اللہ نے فرمایا چونکہ میں نے مخلوق بنائی ہی اس لیے تھی تاکہ مجھے پہچان لے, تو اللہ نے ہر مخلوق کو شعور دے دیا کہ وہ اس کا خالق ہے. اس لیے زمین کا ہر ذرہ خدا کا ذکر کرتا ہے, پانی کا ہر قطرہ خدا کا ذکر کرتا ہے, ساتوں آسمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ ساتوں زمینیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور یہ بحر و بر کی یہ کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے. کوئی ستارہ آسمان میں ایسا نہیں جو خدا کو یاد نہ کرتا ہو, کوئی وحشی جانور ایسا نہیں جو خدا کو یاد نہ کرتا ہو, کوئی رینگتا ہوا کیڑا زمین پر ایسا نہیں جو خدا کو یاد نہ کرتا ہو, درخت میں کوئی ایسا پتا ابھی اگا نہیں ہے جس نے خدا کو یاد نہ کیا ہو. حضرات اس کائنات کی ہر شے خدا کو یاد کرتی ہے. تو پتہ چلا کہ کائنات کی ہر شے اپنے مقصد تک پہنچ گئی. مقصد کیا تھا؟ رب کو پہچان لینا. لہذا ہر شے پہچانتی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے. صرف انسان کو اللہ نے امتحان میں ڈال دیا.